أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا تلبسوا الحق مت ملاؤ حق ولا تلبسوا مت ملاؤ الحق حق بالباطل باطل کے ساتھ وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ حق وانتم اور تم لوگ تعلمون جانتے ہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ حق کو وانتم تعلمون اور تم لوگ جانتے ہو. ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا خود گمراہ ہونا. کوئی آدمی خود گمراہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے علاوہ اور لوگوں کو گمراہ کرنا. خود کوئی آدمی گمراہ ہے وہ تو الگ بات، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے اس میں مزید اضافہ کرتا ہے، لوگوں کے کان بھرتا ہے، غلط بیانیاں پیدا کرتا ہے. اب یہ اپنے گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی گمراہ کرا رہا ہے. اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق نہیں کرتا. جائز کو ناجائز بناتا ہے، ناجائز کو جائز بناتا ہے، حلال کو حرام بناتا ہے اور حرام کو حلال بنا لیتا ہے. یہ طریقہ کرتا رہتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بات ہمارے حق میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی جو بول رہا ہے یہ حق بول رہا ہے، اور وہی حق والی بات ہوگی لیکن ہمارے مرضی کے خلاف ہوگی تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں کہ نہیں یہ اس کے ساتھ مل گیا اور یہ حق نہیں بول رہا ہے. تو یہ یہودی یہی کیا کرتے تھے. خود تو گمراہ تھے لیکن گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی گمراہ کراتے تھے اور ان کو بولتے تھے کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. صحیح کو غلط بولتے تھے اور غلط کو صحیح بولتے تھے. اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. حق الگ ہے، باطل الگ ہے، جائز الگ ہے، ناجائز الگ ہے. جائز ناجائز دونوں کو ایک ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو. یہ جو لا ہے ابتدا میں وَلَا تَلْبِسُوا، تلبسو سے پہلے جو لا ہے اسی لا کو تکتموا کے ساتھ ملاؤ. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو. جب آپ نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا تو گویا کہ آپ نے حق کو چھپا دیا. حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم لوگ جانتے ہو کہ جائز ہے،
جانتے ہو کہ یہ ناجائز ہے لیکن پھر بھی جائز کو ناجائز کے ساتھ تبدیل کرتے ہو، ملاتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، وَأَقِيمُوا قائم کرو الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَآتُوا اور دو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بجائے اس کے کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، یہ کام چھوڑ دو، یہ کرو جو تمہارے کرنے کا کام ہے کہ نماز پڑھو، جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اور تمہاری جسمانی عبادت ہے، نماز پڑھو۔ تمہارے پاس مال ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو، اسی کہ آپ جاننے والے آدمی ہو۔ تو جو آدمی جانتا ہے وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور اللہ کا پہلا حق آپ کے اوپر نماز کا ہے کہ نماز پڑھو۔ آپ کے پاس مال ہے تو اللہ کا پہلا دوسرا حق وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہاں خاص کر اللہ پاک نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کے ہاں رکوع کرنا نہیں تھا، ان کے عبادت میں رکوع نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ رکوع کرو۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمان بن جاؤ۔ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں وہ رکوع میں جاتے ہیں تو تم مسلمان بن کے ان کے ساتھ نماز پڑھو اور رکوع والا نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ أَتَأْمُرُونَ آیا کیا تم حکم کرتے ہو؟ آیا کیا یہ ہے نا، اتا اس سے پہلے ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ تأمرو آیا کیا تم، تأمرون آیا کیا تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کرنے کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم لوگ، تتلون الکتاب کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون افلا کیا، تعقلون تمہارے اندر عقل نہیں، افلا کیا، لا تعقلون تمہارے اندر عقل نہیں، اتأمرون الناس بالبر آیا کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور حال یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون آیا کیا تمہیں عقل نہیں۔ یہودی کیا کرتے کہ لوگوں کو حکم کرتے تھے نیکی کا، اے لوگوں نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو، اور جب اپنے آپ کے اوپر بات آتی تھی تو پھر ایسی صورتحال میں خود نیکی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کرو تو خود بھی تو کرو نا، خود بھی نیکی کرو۔ آپ کو نیکی کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی جب کسی دوسرے کو بولتا ہے کہ نیکی کرو، نیک کام کرو، اور خود نیک کام نہیں کرتا تو اس میں پھر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے
کہ اگر کوئی آدمی خود نیکی نہیں کرتا تو دوسرے کو نیکی کا نہیں بول سکتا. ایسی بات نہیں. اگر کوئی آدمی خود نیکی نہیں کرتا تو دوسرے کو نیکی کا بول سکتا ہے اور اس کو بولنا بھی چاہیے. آسان سی مثال ہے کہ بچے کا باپ اگرچہ خود کوئی اچھا کام نہیں کرتا لیکن اپنے بچے کو بولتا ہے بیٹا یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو، اچھے کام کرتے رہو، جبکہ باپ خود اچھا کام نہیں کرتا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی خود اچھا کام نہیں کرتا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اچھا کام کرو. نہیں، بالکل کہہ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے تو آپ کی اس بات میں وزن نہیں ہوگی اور اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کو بولنا چاہیے، آپ بول رہے ہو، لیکن بات میں وزن نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، جبکہ کتاب تو تم پڑھتے ہو. کتاب سے، تورات سے، انجیل سے تو تم واقف ہو اور تم اس سے واقف ہو کہ اللہ کا حکم ہے اور دوسرے کو کہتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو صورت ہوتی ہے یہ بیوقوفی کی ہوتی ہے. اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاة، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا، اور یہ لَكَبِيرَةٌ، بڑا ہے، باری ہے، الا مگر علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر باری نہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز پڑھنا باری ہے، الا علی الخاشعین، مگر نیکی کرنے والوں پر باری نہیں. اللہ پاک نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں، آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو صبر کرو اور نماز پڑھو. کہتے ہیں آدھا دین یہ ہے کہ انسان صبر کرے، آدھا دین یہ کہ انسان شکر کرے. آدھا دین شکر کرنا اور آدھا دین صبر اختیار کرنا. تو کسی آدمی کے اندر صبر آ جائے، شکر آ جائے، سمجھو کہ یہ آدمی مکمل ایماندار ہو گیا ہے. اب شکر کیا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ سے مانگو. کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اپنی زبان کے برا بلا کہنے کے اللہ کی طرف توجہ کرو اور اس کے اوپر صبر کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز پڑھنا باری ہے. نماز پڑھنا باری ہے، مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ وہ مسجد میں آئے نماز پڑھے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے. باقی بار کوئی آدمی ہے اس کو بولو نماز پڑھنے آؤ، اس کو مزید تانا نظر آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی پولیس گرفتار کر لے. لیکن جو اللہ والے ہوتے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، نماز کا پڑھنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. الذین، وہ لوگ، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ انہوں نے، ملاقو، روبرو ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور وہی لوگ، الیہ، اللہ کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں.
الذین وہ عاجزی کرنے والے لوگ، الذین وہ لوگ، کون سے لوگ؟ وہ عاجزی کرنے والے لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کا یقین ہے کہ انہوں نے ملنا ہے اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور انہوں نے إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ ہمیں اچھا بدلہ دے گا، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا، اسی وہ یہ نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔